بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ضدی تسبیح جو اللہ سے ضد کر کے ہر بات منوا لیتی ہے۔ رمضان کی طاق راتوں میں پڑھو، اللہ ہر ضد پوری کرے گا انشاءاللہ۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جس میں ہر عبادت میں راز اور برکت چھپے ہوئے ہیں۔ خاص طور پر رمضان کا مہینہ جو اللہ کے بہت قریب جانے کا بہترین موقع ہے۔ رمضان المبارک میں ہم اللہ سے زیادہ دعائیں کرتے ہیں، اور خاص طور پر رمضان کی طاق راتوں میں اللہ کی قربت کا ایک خاص موقع ہوتا ہے۔ ان راتوں میں اللہ کی رحمت بے شمار ہوتی ہے، اور ہر بندہ جو سچے دل سے دعا کرتا ہے اس کی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ ایک خاص تسبیح جو اللہ سے ضد کر کے دعائیں منواتی ہے، رمضان کی طاق راتوں میں پڑھنے کے لیے بے حد فائدہ مند ہے۔ آج ہم اسی تسبیح اور رمضان کی طاق راتوں کی فضیلت پر بات کریں گے۔ رمضان کی طاق راتوں کی فضیلت بے شمار ہے۔ ان راتوں میں دعا کی قبولیت کا دروازہ کھلتا ہے، اور ان راتوں میں اللہ کے خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں خاص طور پر طاق راتوں میں اللہ کی طرف سے ہر دعا پر رحمت برس آتی ہے۔ ان راتوں میں ایک خاص روحانیت اور برکت ہوتی ہے جو ہر مسلمان کی زندگی میں ایک نیا رنگ بھر دیتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے آخری عشرے کی اہمیت کے بارے میں فرمایا، تم میں سے جو رمضان کی آخری عشرہ کی طاق راتوں میں عبادت کرتا ہے، اللہ اس کی گزشتہ خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ وہ راتیں ہیں جب انسان کا دل اللہ کی یاد میں غرق ہوتا ہے، اور اس کے دل کی ہر خواہش اللہ کے سامنے ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، جس نے رمضان کی طاق راتوں میں ایمان اور اجرت کی نیت سے عبادت کی، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ راتیں ایسی ہیں جن میں ہر مسلمان کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کا موقع ملتا ہے، اور اللہ کی طرف سے ہر دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ جب بندہ ان راتوں میں اللہ سے دعا کرتا ہے تو اس کی دعائیں فوراً قبول ہوتی ہیں، چاہے وہ دنیاوی حاجات ہوں یا اخروی۔ اللہ کی رحمت ان راتوں میں ہر ایک کی دعاؤں کو اپنے دامن میں سمیٹ لیتی ہے۔ یہ طاق راتیں خاص طور پر لیلۃ القدر جو رمضان کے آخری عشرے میں آتی ہے، ایک ایسی رات ہے جس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ قرآن میں بھی اس رات کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے۔ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ رات انسان کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اس رات میں اللہ اپنے بندوں کی ہر دعا قبول کرتا ہے، ان کے مشکلات حل کرتا ہے اور ان کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ اب ہم اس تسبیح کی بات کریں گے جو اللہ کے نزدیک بہت عزیز ہے، اور جو بندہ اس رمضان کی طاق راتوں میں پڑھتا ہے اس کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کی طاق راتوں میں اس تسبیح کو پڑھے، اللہ اس کی ہر دعا قبول کرتا ہے۔ یہ تسبیح اس قدر طاقتور ہے کہ جب بندہ اس کو اللہ کی رضا کے لیے پڑھتا ہے تو اس کی دعائیں عرش کے دروازے تک پہنچ جاتی ہیں، اور اللہ کے فرشتے اس کے بارے میں اللہ سے بات کرتے ہیں۔ یہ تسبیح اللہ سے ضد کر کے دعائیں منواتی ہے، اور اس میں ایسا راز ہے کہ جب آپ اللہ سے گڑ گڑاتے ہوئے یہ تسبیح پڑھتے ہیں تو اللہ کی رحمت اور برکت اس بندے کی زندگی میں اتر آتی ہے۔ تسبیح کا پڑھنا ایسا ہے جیسے اللہ کے ساتھ ایک خاص رشتہ بنانا، اور اس رشتے کے ذریعے آپ اپنی ہر خواہش اور حاجت کو اللہ سے منوا سکتے ہیں۔ اگر یہ تسبیح نہ ہوتی تو یہ دنیا کا نظام کیسے چلتا؟ اس تسبیح کی برکت سے اللہ نے زمین و آسمان کی تخلیق کی، اور یہ تسبیح اللہ کی خاص محبت کی علامت ہے۔ یہ تسبیح اللہ کی سب سے محبوب اور لاڈلی تسبیح ہے۔ اگر ہم غور کریں تو یہ تسبیح اتنی عزیز ہے کہ کائنات کی بنیاد اسی تسبیح پر رکھی گئی ہے۔ تو ناظرین، اس تسبیح کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل من دین آفیشیل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ویڈیو کو لائک کر کے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کر دیجئے۔ ساتھ ہی ساتھ کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور کمنٹ کیجئے گا۔ تو آئیے جانتے ہیں وہ تسبیح کون سی ہے۔ وہ تسبیح یہ ہے، لا الہ الا اللہ۔
یہ تسبیح دنیا اور آخرت میں خوشحالی اور کامیابی کا راز ہے، اور یہ دنیا کی ہر دولت سے بہتر ہے، بلکہ بہترین صدقہ، قبر میں باعث نجات، وزن میں سب پر بھاری، روز قیامت شفاعت کرنے اور لینے، نیز جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے۔ محبوب ترین کلام وہ ہے جس میں اس کی حمد و ثنا ہو، اور اللہ تعالیٰ کی بہترین ثنا کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ہے۔ یہ کلمہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، تو بندہ رمضان کے مہینے میں خصوصاً طاق راتوں میں اس تسبیح کو یعنی لا الہ الا اللہ کو پڑھے گا، اللہ سے وہ دنیا کی جس چیز کا سوال کرے گا اللہ اسے اسی وقت عطا کرے گا۔ مزید ویڈیوز تک آپ سب سے اجازت، اللہ حافظ۔